کی بات ہو، کتنا ضروری تھا اس وقت میں اس فیصلے کا آنا؟ دیکھیے، ایک تو یہ اپنے اندر بہت بڑی خبر ہے اور اچانک آج یہ خبر ریلیز کی گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اس بارے میں بہت دفعہ سوالات کیے گئے، خاص طور پہ جرنلسٹ کے ساتھ جب بھی ان کی ملاقات ہوتی تھی تو ان سے سب سے اہم سوال یہی رہتا تھا کہ آپ فیصلہ کیا کرنے جا رہے ہیں نومبر کے بعد کا۔ ایک تو یہ وزیر اعظم صاحب کا ثوابدیدی اختیار ہے جو کہ انہوں نے استعمال کیا ہے۔ دوسرا، اس وقت جو پاکستان کے معروضی حالات ہیں، ایک طرف بھارت کے ساتھ جو معاملات ہیں، پھر کشمیر کا جتنا بڑا سانحہ اور بحران ہے، ایسٹرن فرنٹ اس وقت آپ کا ٹوٹلی بند اپ ہے۔ اس طرح آپ کا جو ویسٹرن فرنٹ ہے وہاں پہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے افغانستان کے مسئلے کے حل کی صورت میں کہ آپ نے افغان جنگ کا خاتمہ بھی کرنا ہے اور افغانستان کے مسئلے کا ایک پرامن حل بھی نکالنا ہے۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کی اندرونی سیکیورٹی کی صورتحال ہے، جیسا پہلے میں نے گزارش کی کہ لائن آف کنٹرول مسلسل وہاں پہ برننگ صورتحال ہے۔ ابھی چند ہی دنوں کے اندر ہمارے 4 سے 5 فوجی جوان جو ہیں وہاں پہ شہید ہو چکے ہیں۔ پھر جو سابقہ فاٹا ہے وہاں کی صورتحال آپ دیکھ لیں، روزانہ IED کے وہاں پہ بلاسٹ ہوتے ہیں، روزانہ وہاں پر ہمارے فوجی جوان، فوجی آفیسرز یا تو زخمی ہو رہے ہیں یا شہید ہو رہے ہیں۔ اور اس طرح بلوچستان کی صورتحال آپ لے لیں، ابھی چند دن پہلے جس طرح سے ایک دھماکہ ہوا کوئٹہ میں اور اس میں جو ایک ٹارگٹ کلنگ جس طرح قرار دیا جا رہا ہے، جس کو افغانستان کے پیس پروسیس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ پھر ملک کے جو اپنے حالات ہیں، سیکیورٹی کے حالات ہیں، معیشت کے حالات ہیں، نیشنل ڈیولپمنٹ کاؤنسل ایک تشکیل دی گئی پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار، جس کے ممبر نہ صرف چیف آف آرمی سٹاف ہیں بلکہ DGISI بھی اس کے ممبر ہیں۔ تو ان تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایک بہت بڑی اور ایک مثبت پیش رفت ہے۔ اس پہ اب 2 پہلو سامنے آئیں گے۔ اس وقت ملک میں جو ہے ڈیبیٹ 2 حصوں کا شکار ہو جائے گی۔ ایک حصہ اس کو بہت احسن اقدام قرار دے گا اور ایک حصہ جو ہے وہ اس پہ سوالات اٹھائے گا، اور جو حصہ سوالات اٹھائے گا وہ وزیر اعظم عمران خان کے ماضی کے بیانات سامنے رکھے گا، ان کے پریس کانفرنسز کے سٹیٹمنٹ سامنے رکھے گا، ان کے انٹرویوز کے سٹیٹمنٹ سامنے رکھے گا اور اس کو بنیاد بنا کے سوالات اٹھائے گا۔ وہی حصہ آرمی کی ایز این انسٹیٹیوشن پرفارمنس کو بھی سامنے رکھے گا کہ آرمی اس وقت واحد ادارہ ہے پورے ملک میں کہ جو شخصیات پہ نہیں چلتا بلکہ اپنی پرسسٹنٹ پالیسیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور وہاں پہ لوگ آگے آتے رہتے ہیں، آفیسرز کی ترقیاں ہوتی رہتی ہیں، نئے سے نیا برین سامنے آتا ہے اور نئے سے نیا آپ کو ایک پیراڈائم پالیسی کا سامنے نظر آتا ہے۔ یہ ڈیبیٹ چلتی رہنی چاہیے، اس ڈیبیٹ کو کسی بھی صورت روکنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ ایک ہیلدی کرٹیسزم کی صورت اختیار کرتی ہے، اور یہی ڈیبیٹ کہ یہ اچھا ہے یا یہ اچھا نہیں ہے، یہ دونوں پیرلل چلیں گے تو پاکستان بہتری کی سمت آگے بڑھے گا۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک مثبت اچھی پیش رفت ہے کیونکہ اس وقت جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس کے پیش نظر یہی سازگار تھا، اس کے پیش نظر یہی ایک اچھا اور یہی ایک توقع کیا جانے والا فیصلہ تھا۔ لیکن میں نے جیسے کہ پہلے گزارش کی کہ یہ سوال بار بار کیا جاتا تھا اور اس سوال کے ساتھ جواب یہ نظر آتا تھا، ایک طبقہ یہ جواب دیتا تھا کہ وہ نہیں سمجھتا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ایکسٹینشن لیں گے اگر انہیں آفر بھی کی جاتی ہے۔ اس وقت جو ہمیں موقف نظر آ رہا ہے وہ وزیر اعظم آفس کی طرف سے نوٹیفیکیشن ہے، اسی نوٹیفیکیشن کو ریلیز کیا ہے ISPR نے بھی۔ اب ظاہر ہے مزید آگے سوال کیے جائیں گے اس سے کیا ISPR خاموشی اختیار کرتا ہے یا ISPR مزید کوئی اسٹیٹمنٹ جاری کرتا ہے، یہ ابھی دیکھنا باقی ہے۔ لیکن ہمارے سامنے جو ماضی قریب میں مثال رہی ہے وہ جنرل کیانی کی مثال رہی ہے، جو کہ ایکسٹینشن کی صورت میں کوئی بہت اچھی مثال نہیں تھی، لیکن وہ ایکسٹینشن دی تھی اس وقت کی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتیں اس پہ کیا رد عمل اختیار کرتی ہیں۔ مسلم لیگ نون سے جب سوال کیا جاتا تھا وہ بھی ایک گھومگو کی کیفیت، ایک ٹال مٹول کے جواب میں، خاص طور پہ جب نواز شریف صاحب سے سوال کیا گیا یا مریم نواز صاحبہ نے تو انہوں نے کہا کہ جی بائی بک جانا چاہیے جو آئین اور قانون کہتا ہے۔ پیپلز پارٹی کی سچویشن بہت دلچسپ ہوگی کیونکہ وہ اپنے عہد میں جنرل کیانی کو ایکسٹینشن دے چکی ہے، اور جنرل کیانی کا جو ایکسٹینشن کا دور تھا وہ کوئی سنہری دور نہیں تھا۔
اب जनरल बाजवा इस सिलसिले में दूसरी मिसाल बनेंगे। अब देखना ये है कि वो अपने इदारे के लिए और इस मुल्क की तारीख के लिए किस किस्म की मिसाल बनते हैं। ठीक है, क्या मिसाल वो कायम करते हैं? गरीदा, मुझे राना साहब की तरफ भी आना है। राना साहब, आपसे मैं ये